الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین. آج ہم کلاس نمبر 1 میں تعوذ و تسمیہ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک وضاحت: یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ جانتے ہیں قرآن مجید کو کیسے پڑھتے ہیں لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے. اب ہم آپ کو بتائیں گے تجوید کیا ہے، تجوید کا مطلب کیا ہے. تجوید آئیے سمجھتے ہیں. مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا. یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بلکہ ہر سطر پر، اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. آئیے ہم بھی اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور تجوید سے ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. قاعدے کے آغاز سے پہلے آج ہم تعوذ و تسمیہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تعوذ. اب کچھ اسلامی بہن بھائی ہمارے اس طرح پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر پڑھتے ہیں اعوذ اعوذ اعوذ، اس طرح پڑھتے ہیں. پھر من الشیطان الرجیم، رجیم پڑھتے ہیں، من الشیطان الرجیم، اس طرح سے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے. آج ہم آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے. حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ. اب حمزہ کے اوپر بھی زبر آ گئی، ذال کے اوپر بھی پیش آ گیا، تو یہ حرکات میں شمار ہو گیا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اب آپ غور فرمائیے کہ میں پڑھ رہی ہوں اعوذ. اب میں نے غو بھی نہیں کیا، سٹارٹ میں نے آ بھی نہیں کیا، اعوذ ایسے نہیں پڑھنا. ہم نے حرکات کو دراز نہیں کرنا کسی بھی حالت میں. عین جو ہے وہ مڈل پارٹ آف تھروٹ، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ذال کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے تبھی ہمارا درست طریقہ مانا جائے گا. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. اعوذ اعوذ. حمزہ ہم نے پڑھ کے ایک دم سے ہم نے اعو 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 اعو. اعوذ باللہ باللہ. اب اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے باللہ. اگر فار ایگزامپل اگر زیر نہیں ہوتی، اس کے اوپر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے فاللہ واللہ. اب فاللہ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے فا کے اوپر زبر آ گیا کیونکہ ہم نے پڑھا فاللہ. واو کے اوپر بھی زبر ہے واللہ، تو ہم اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے ہر حالت میں. اب ادھر با کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے باللہ. منہ کو پھیلائیے باللہ، باریک پڑھیں گے.
اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان. اب تو آ گیا. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو انہی حروف مستعلیہ میں سے ایک طا بھی ہے جس کو ہم پر پڑھیں گے. پڑھیے. من الشیطان، من الشیطان. اس کو تا نہیں پڑھیں گے. مخارج کا مطلب یہی ہے، تجوید کا مطلب یہی ہے. ہم نے حروفوں میں ڈفرینس کرنا ہے. تا، تو، اس کو تا نہیں پڑھنا، اس کو تو پڑھنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. من الشیطان الرجیم. اب را ہے، را کے اوپر زبر آ گیا. را کو اگر دیکھا جائے حروف تحجی میں، حروف تحجی الف سے یا تک جو ہیں، اگر وہاں پہ را کو دیکھا جائے وہاں پہ را کو پر پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ ہم حرف کو دیکھیں گے. یہاں پہ کلمات کیا آ رہا ہے. کچھ کلمات ایسے ہیں جن سے پہلے را کو باریک پڑھا جاتا ہے. کچھ کلمات ایسے ہیں جن سے پہلے را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر یہاں پہ ہم را کو کھل کے اگر ہم لکھیں تو را پہلے ساکن ہوتا ہے، ساکن کے بعد یہاں پہ زبر آئے گا. تو یہاں پہ را کو ہم پر پڑھیں گے. پڑھیے. رجیم. رجیم نہیں پڑھنا. رجیم اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. نرجیم. پڑھیے میرے ساتھ. نرجیم، رجیم، رجیم، نرجیم. ایسے پڑھیں گے. آئیے ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم دیکھتے ہیں تسمیہ. با، سین، زیر، بس. میم، لام، زیر، مل. بسمل. لام کھڑا زبر لا. بسم اللہ. ہا زیر ہی. بسم اللہ. اس کو بل نہیں پڑھنا، بس نہیں، اس کو ہم نے باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ. اب اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے دوبارہ زیر آ گیا میم کے نیچے، تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. اور اللہ کے نام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر دراز کرنا ہے. اس کو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا. بسم اللہ، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور ہا یہاں پہ بھی اور اوپر بھی اس میں جلالت اللہ کا نام کے بعد جو ہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم نے باریک نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے بھاری کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن. یہاں پہ پھر را کے اوپر زبر آ گیا تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے. راہ. میرے ساتھ پڑھیے. راہ، راہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ح، عین اور ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، حلق کے وسط حصے سے ادا ہوگا. ہم نے اس کو ح کو اور عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے تو تبھی ہمارا صحیح مخرج ادا ہوگا. پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسلامی بہن بھائیوں، آج ہم نے درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا درست طریقہ سیکھا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اور آپ کو میں ایک اور ٹپ دیتی ہوں، اپنی ریکارڈنگ کر کے آپ پریکٹس کیجئے. جب آپ اپنی ریکارڈنگ کریں گے، اپنی آواز سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کون سا حرف ٹھیک پڑھا، کون سا حرف آپ نے غلط پڑھا. اپنی ریکارڈنگ سن کے اپنی پریکٹس کیجئے. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے تعوذ اور تسمیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں. جب ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی بھی کام درست نہیں ہوگا. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم کسی بھی کام کرنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھتے ہیں. اس کی ڈھیروں ساری برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں. آپ اس کی خوب پریکٹس کیجئے. ہم کوئی عالم دین نہیں، ہم حافظ قرآن نہیں، لیکن جو ہم قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں، کم از کم ہمارا یہ پڑھنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.